اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارا سلسلہ گفتگو رجعت کے متعلق چل رہا ہے۔ اس سلسلہ میں سابقہ 2 قسطوں میں ہم نے رجعت کی لغوی اور شرعی تعریف ذکر کی تھی۔ ساتھ ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ رجعت کے امکان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب فرق اسلامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ رجعت ممکن ہے۔ ہاں، اختلاف رجعت کے وقوع میں ہے۔ امامیہ اپنے ائمہ کی سیرت پر چلتے ہوئے اور ان کی روایات سے استفادہ کرتے ہوئے اور اسی طرح سے آیات قرآنیہ سے استفادہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ رجعت ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ واقع بھی ہوگی۔ فقط ہوگی نہیں بلکہ سابقہ امم میں رجعت رونما بھی ہوئی ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہم نے بطور پہلی دلیل آیات قرآنیہ کو ذکر کیا، اور اس دلیل کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کیونکہ تمام فرق اسلامیہ قرآن مجید پر ایمان رکھتی ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر ادلہ بھی ہیں، جیسے اجماع علماء امامیہ اور احادیث ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ، یہاں تک کہ رجعت کو ضروریات مذہب میں سے قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم یہ بیان کریں گے کہ رجعت کن لوگوں کی ہوگی۔ تو اس سلسلہ میں ہم ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ جو مختصر بصائر الدرجات میں وارد ہوئی ہے، اور اس کو نقل کیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں ان الرجع لیست بعامت وہی خاصہ لا یرجع الا من محض الایمان محضا او محض الشرک محضا، کہ رجعت عمومی نہیں ہوگی بلکہ خاص ہوگی، اور نہیں پلٹیں گے مگر وہ شخص، یا نہیں پلٹایا جائے گا مگر اسے کہ جس کے اندر خالص ایمان موجود ہوگا، اور اسی طرح سے نہیں پلٹایا جائے گا مگر اسے کہ جس کے اندر محض شرک موجود ہوگا۔ تو امام کی اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رجعت عمومی نہیں ہے بلکہ خصوصی ہوگی، اور 2 قسم کے گروہوں کو زمانہ رجعت میں پلٹایا جائے گا۔ پہلا گروہ وہ کہ جو ایمان میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو فساد کی انتہا پہ پہنچ چکے ہوں گے، یا کہیں کہ جو ظلم کی اور بربریت کی اعلیٰ سطح پر فائز ہوں گے۔ یہ 2 گروہ زمانہ رجعت میں پلٹائے جائیں گے۔ مزید اگر ہم ان 2 گروہوں کے بارے میں بحث کریں کہ ان 2 گروہوں میں کون کون ہوں گے، تو پہلا گروہ کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، ان میں سب سے سر فہرست ہیں ہمارے آخری پیمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے جانشین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور سیدہ الزہراء اور حسنین شریفین علیہم السلام۔ یہ 5 تن پاک یہ سر فہرست ہیں، انہیں زمانہ رجعت میں پلٹایا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر جو انبیاء ہیں، تمام انبیاء کو، اسی طرح سے جو ائمہ اہل بیت ہیں انہیں بھی پلٹایا جائے گا۔ اور تیسری صنف جو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انصار ہوں گے، امام کے جو خاص اصحاب تھے، انہیں بھی زمانہ رجعت میں پلٹایا جائے گا۔ اس طرح سے جو دیگر ائمہ تھے، ان کے جو اصحاب تھے اور ان کے جو خصوصی اصحاب میں سے تھے، خلص اصحاب تھے،
انہیں بھی اس پہلے گروہ میں داخل کیا گیا ہے، انہیں بھی زمانہ رجعت میں پلٹایا جائے گا۔ اسی طرح سے جو شہداء ہوں گے اور مومنین ہوں گے کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، انہیں بھی اس گروہ میں شامل کیا گیا ہے، اور وہ اپنے ائمہ اور انبیاء کے ساتھ محشور ہوں گے۔ یہ تھا پہلا گروہ اور اس کے اندر درج اصناف۔ دوسرا گروہ کہ جو ظلم و بربریت کی اعلیٰ سطح پر فائز ہوگا اور فساد کی انتہا ان کے اندر ہوگی، ان میں ظالمین جنہوں نے بھی ظلم کیا، جس پہ بھی ظلم کیا، دیگر جو سابقہ تھی ان پہ ظلم کرنے والے، اسی طرح سے امت محمدی میں جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے، رسول خدا پہ ظلم کیا، پنجتن پاک پہ ظلم کیا، دیگر ائمہ پہ ظلم کیا، انہیں بھی محشور کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو دشمنان خدا و رسول اور ائمہ علیہم السلام ہیں، انہیں بھی دوسرے گروہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو انبیاء کے، مومنین کے دشمن ہوں گے، سابقہ جو انبیاء ہیں ان کے دشمن، مومنین کے دشمن اور منافقین وغیرہ، یہ سب لوگ دوسرے گروہ میں شامل ہیں، اور انہیں بھی زمانہ رجعت میں پلٹایا جائے گا۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا پہلی قسط میں ہی کہ زمانہ رجعت میں خالق کائنات جو مومنین کو محشور کرے گا اور اس گروہ کو محشور کرے گا کہ جو ایمان کی اعلیٰ سطح پر فائز ہوگا، اسی طرح سے جو ظالمین ہوں گے انہیں جو محشور کرے گا۔ تو یہاں پہ ان کو محشور کرنے کی غرض یہ ہے کہ خالق کائنات مظلوم کا اس دنیا میں ہی ظالم سے انتقام لے۔ وہ کہ جس کا اس دنیا میں حق غصب کیا گیا تھا، خالق کائنات اس دنیا میں ہی ظالموں سے اور غاصبین سے ان کا حق لے کر مظلوموں کو ان کا حق عطا کرے گا۔ تو یہی زمانہ رجعت ہے، اور یہی فلسفہ رجعت ہے کہ جس کی خاطر خالق کائنات اس خاص پیریڈ کو، اس خاص زمانے کو منعقد کرے گا اور ان دو گروہوں کو محشور کرے گا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو رجعت کی ان 3 اقساط سے فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔